اور اپنے لیے کیا مانگا؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللہ میری بچوں کی روزی تھوڑی کر دے، میری اولاد کا رزق تھوڑا کر دے، ایک میری دنیا کی وجہ سے گمراہ نہ ہوں، اور ایک میری امت مجھے قیامت کے دن تانا نہ دے کہ آپ کے گھر والوں نے تو بڑے مزے کیے، ہماری اولادیں تو ہستی رہی۔ نہیں، تو دیکھو گے اپنے نبی کی اولاد کے کٹے ہوئے سر قیامت کے دن دیکھو گے، اور یہ کوئی دعویٰ نہ کر سکے گا یہ تو بغیر کا گزارا نہیں سی، یہ تو بغیر کا چارہ نہیں سی، یہ تو بغیر کا جس پر سٹور نہ ہی چل رہا تھے، کم نہ ہی چل رہا، ریڑھی لگا دو واپس چلے جاؤ، لیکن اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ مذاق نہ کرو، اللہ کے دین سے مت ٹکراؤ، اگر ٹکرانا ہے تو پھر موت سے ٹکراؤ، ملک الموت کو کلاشنکوف مار دو، منکر نکیر کو توپ چلا دو، قبر میں جانے سے انکار کر دو، اللہ کی دوزخ کو بجھا دو پانی سے، جنت کو لگا دو آگ، قرآن کو کہو قرآن زمانے کی کتاب ہے، جاؤ جو مرضی کرو، اگر ان میں سے کچھ نہیں کر سکتے ہو تو محمدی بن کے دکھاؤ، اس کے آنسوؤں کی قیمت ساری امت ذبح ہو جائے تو ایک آنسو کی قیمت نہیں بن سکتی، ساری امت قربان ہو جائے ایک خون کا قطرہ نہیں بن سکتا، ایک خون کا قطرہ نہیں بن سکتا۔ اور وہ سیروں سیر اس طرح میں طائف گیا، میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں میرے نبی کو پتھر پڑے اور خونوں خون ہوئے، ہائے ہائے ہائے، اور زید بے ہوش ہو کے گر گئے۔ زید بن حارثہ غلام تھے، انہوں نے کندھے پہ اٹھایا، دوڑ لگا جس کی خاطر کائنات بنائی، اس کو پتھر پڑتے دیکھا ہے، زمین پھٹنے کے لیے تیار ہو گئی، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے چٹی بننے کو تیار ہو گئے، جبریل بھی آ گیا، فرشتہ بھی آ گیا، یا رسول اللہ اجازت دیں انہی پہاڑوں میں ان کا سرما بنا کے ہمیشہ کے لیے بھولی بسری داستان بنا لیں گے، میں اس رحمت للعالمین پہ قربان جاؤں جس نے پتھر مارنے والوں کے بارے میں کہا میں عذاب بن کے نہیں آیا، میں انتقام بن کے نہیں آیا، تو تم تو آپس میں سلام نہیں کرتے ہو، کس نبی کی امت ہو، پردیس میں رہ کر بھی تم لڑائیاں لڑتے ہو اور دشمنیاں پال کے بیٹھے ہو، پیچھے بھی یہاں بھی کس محمد کا تم نے کلمہ پڑھا ہے؟ یہ وہ محمد نہیں ہے جس کو میرے رب نے قرآن دے کے بھیجا تھا، جس کو کائنات کا سردار بنا کے بھیجا تھا، یہ اس کی زندگی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اجازت دیں، تیار ہے، ہر چیز تیار ہے، صرف ایک اشارہ چاہیے، نہیں لم اضعف نقمة وعذابا، میں عذاب بن کے نہیں آیا، میں انتقام بن کے نہیں آیا، میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ اچھا جذبہ ہے، لیکن ہمیں مسجد میں نعرے نہیں لگانے چاہیے، یہ نعرے باہر گراموں کو جتنے مرضی نعرے لگاؤ، مسجد میں نعرے نہیں لگانے چاہیے کہ یہ مسجد کی بے ادبی ہے، مسجد میں نعرے لگانا یہ ہمارے پاکستان کا رواج ہے، وہ خطیب گرم ہی ہوتا جاتا ہے کہ نعرے مارو، لیکن میں ایسا خطیب نہیں ہوں، تو اور مسجد میں نعرے لگانا ویسے ہی بے ادبی ہے، ہم باہر کہیں ہو جلسہ ولسہ جاتے جتنے مرضی نعرے لگاؤ، ذرا مسجد کا احترام۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں تو رحمت مان کر آیا، اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کی نسلوں میں سے کوئی آ جائے گا۔ اسأل اللہ تعالی ان نخرج من اصلابهم من یوحد اللہ۔ اچھا اگر انہوں نے آج مجھے پتھر مار مار کے حال کر دیا ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ان کی نسلوں میں اللہ ایسے پیدا کرے جو میرا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ ہم تو ایک خون
امت ساری امت ذبح ہو جائے، خون کے ایک قطرے پر ساری امت کا خون بہا دو، اس قطرے کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی۔ تو میرے نبی کا تو ڈھیروں سے اس وادی میں، پھر جہاں آپ کو اس نے جا کے لٹایا زید بن حارثہ نے، اور آپ بے ہوشی کی حالت میں پڑے تھے، وہاں ترکوں نے ایک مسجد بنا دی، تھوڑا دیر 1400 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کی، پر کہاں نظر آتا ہے۔ ماں باپ خوبصورت باغ بن چکے ہیں، سڑکیں بن چکی ہیں، عمارتیں بن چکی ہیں، لیکن ماضی کے اندھیروں سے پردہ ہٹانے کی میں نے بڑی کوشش کی کہ کہیں میں دیکھتا یہاں میرا نبی اس بے قراری میں پڑا ہوا ہے، اور کیا دعا مانگی ہے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی حوانی علی الناس، اور اتنا دکھ اٹھا کر پھر کہہ رہے ہیں یا اللہ میری محنت کی کمی ہے، میری کوشش کی کمی ہے۔ ایک چھوٹا سا گرا اللہ سے لکھے یا اللہ میں تجھ پہ راضی ہوتا تو تم نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، بدن لہو لہان کر دیا، جن کی بدتمیزی نے میرا کلیجہ پھاڑ دیا۔ بچوں کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولنا، سینہ چیر کے رکھ دیتا ہے گندا بول، بڑے بڑے زخم بھر دیتا ہے میٹھا بول۔ میرے نبی نے فرمایا یا اللہ کن کے سپرد حوالے میں کر دیا ہے، تو اپنے گھر میں دکھ رکھا، پھر اس نے نسل کی طرف منتقل کیا، میرے رات کی روٹی چھوڑ گئے، پھر اپنے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ایک کالا اور چٹا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، کچھ نہیں بولے، کوئی دعا نہیں کی کہ اللہ اس قصے کو بچا دے، ختم کر دے، یہیں اس کالے چٹے کتے کو پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دے، نہیں ایک لفظ دعا کا نہیں مانگا، خاموش، اللہ کی تقدیر کے حوالے کیا ہے۔ تو میں نہیں حوالے کیا، 12 ربیع الاول 7 جون 11 ہجری 633 عیسوی پیر کی دوپہر، جب جبرائیل نے اشارہ کیا کہ جانے کا وقت آ چکا ہے، علی ملک الموت دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت ہے، آپ نے کہا ہے ملک الموت اندر ہے، اے رسول اللہ سلام علیکم، اور کہنے لگا میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی جنہیں سلام کرو۔ پھر کہنے لگا آج تک کسی سے پوچھا بھی نہیں، آپ کے رب نے فرمایا تھا پوچھ کے جانا، پھر پوچھے نہ جانا۔ پھر کہنے لگا آج تک کسی کو یہ اختیار بھی نہیں ملا، آپ کے بارے میں رب کا فرمان ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آنا۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر میں اجازت دے دوں تو پھر مجھے بھی لے جاؤ، آپ کو بھی لے جاؤ۔ پھر آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا، تیری کی صلاح ہے جہاں یا رہ جاؤ، تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں، تو یہاں پر یہ سوال اٹھایا جو بچوں کے لیے نہیں اٹھایا، اسے تھوڑا پہلے کی بتا دوں، آپ کو پتا تھا آج میرا سفر ہے، اپنی بیویوں کو بلایا، سب کو مل کر سکتی ہے، ہم عائشہ وہ نصیب والی عورت ہیں جن کا حجرہ میرے نبی کی آرام کا ہونا قیامت تک کے لیے، وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کے سینے پر سر رکھ کے میرے نبی نے اللہ کو جان پیش کی ہے، وہ خوش نصیب عورت ہیں جس کے گھر کو کسی نبی کی آرام کا ملا ہے موقع، کسی کو یہ نصیب نہیں ملا جو اما عائشہ کو ملا ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے گھر تو معاشہ کا ہی ہے، روزانہ صبح 70,000 فرشتہ آتا ہے، شام تک درود پڑھتا ہے، پھر شام کو 70,000 اور پہلے چلے جاتے ہیں اور صبح تک درود پڑھتے ہیں، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ نے اپنی بیویوں کو بلا کے ملاقات کر کے آرام سے پرسکون رخصت دیا، پھر بیٹی فاطمہ کو بلایا اور اسے پرسکون رخصت کیا، کہ داماد علی کو بلایا، ان کا سر گود میں رکھ کے ان کی کمر پہ ہاتھ پھیر کے دعا کی رخصت کیا، سب سے آخر میں بچوں کو بلایا حسن اور حسین،
تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ان کو یوں جو لیا دونوں بازوں میں تو ساتھ ہی رونے لگ گئے، ان کے سروں پہ بوسہ دیا اور ساتھ ہی رونے لگ گئے۔ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا، ایک کو نیزے پہ چڑھتا دیکھا، اور دعائیں کر رہے تھے۔ نہیں، آپ کو پتا تھا میری امت کیا کچھ قربانی لانے والی ہے، پیسے کے پیچھے، اولاد کے پیچھے، چیزوں کے پیچھے۔ اپنی اولاد کو چولہے میں ڈال دیا، قربانی کی آگ میں دھکیل دیا، بس روتے رہے، چومتے رہے، روتے رہے، اور پھر روتے روتے ان کو غصہ کیا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حسن او حسن، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے دوست رکھے ان سے دوست رکھ، جو ان سے محبت کرے ان سے محبت فرما۔ کچھ نہیں کہا، جاؤ وقت آنے پہ برداشت کرو۔ لیکن جب میرا آپ کا نمبر آیا اور جبریل نے کہا اوپر والا ملاقات کے شوق میں ہے، تو فرمایا کہ پہلے واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں۔ ہمیں نے سپورٹ کیا، ہمارا سوال اٹھایا کیا ہوگا، میرے بعد کیا ہوگا، تو اللہ کی طرف سے جبریل پیغام لے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب میں تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں۔ یہ مسئلہ نہ ہوتا، یہ بات میرا نبی نہ اٹھاتا، بھی بندر خنزیر ہوتے۔ بنو اسرائیل نے مچھلی کھائی تھی، مچھلی، موسیٰ علیہ السلام کی اگلی نسل میں مچھلی، اللہ نے کہا ہفتے کو نہ کھاؤ، کہ تو آپ بھی منگل کو جمعہ کھاؤ۔ تھوڑا سا امتحان لے لیا، ہفتے کو دریا بھر جاتا مچھلیوں سے، 6 دن غائب ہو جاتا، 6 دن غائب، تو وہ نہیں رہ سکے اور کانٹا ڈال دیا، تو مچھلی کوئی تالاب کی نہیں تھی، کسی کی مل کو دریا کی مچھلی ہے، جو مرضی پکڑ کے کھائے، صرف اور حلال ہے، حرام نہیں ہے، کوئی شراب نہیں، کوئی سور نہیں، کوئی مردار نہیں ہے۔ اللہ نے کہا بندر بن جاؤ، کونوا قردۃ خاسئین، رات کو پورا شہر انسانوں کا، صبح پورے شہر میں ایک انسان نہیں تھا، سب بندر تھے، عورتیں مرد بندر بنا دیے۔ ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے۔ پھر نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہ اللہ کو پتہ ہے، کہ کوئی نشانی بتائیں، کہ جب ماؤں کو ذلیل کریں گے تو قیامت آئے گی۔ شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، شراب بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، سود کھانا، جھوٹ بولنا، جوا کھیلنا، نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، دشمنیاں، یہ مچھلی کھانے سے بڑے گناہ ہیں۔ اگر میرے محبوب کی بیچ میں دعا نہ ہوتی تو یہ بندہ ادھر بھی پھرتا، کوئی بندر بندہ، کوئی بندریا، کوئی سور بندہ، کوئی سور نہیں ہے، اس کو دعا دو جو جاتے ہوئے اولاد کو نیزوں پہ چڑھا گیا اور تمہارے لیے روتا روتا گیا ہے۔ فَأَلَانَ قَرَّتْ عَيْنِي، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہ مجھے بلا لے، اب میں آنے کے لیے تیار ہوں، میری امت کا مسئلہ حل ہو گیا، میں تیار ہوں۔ اور جاتے ہوئے 2 نصیحتیں فرمائیں کہ میری امت، میرا آخری پیغام ہے، جہاں مرضی رہو، ویلنسیا رہو، مکے رہو، مدینے رہو، گجرات رہو، کھاریاں رہو، ملتان رہو، میرا آخری پیغام ایک نماز نہ چھوڑنا، کہ کسی پہ زیادتی نہ کرنا، اور خاص طور پر میری امت کے کمزوروں پر زیادتی نہ کرنا۔ 100 میں 10 نمازی مل جاتے ہیں، 90 نہیں پڑھتے، 10 پڑھتے ہیں، لیکن 100 میں 1 بھی نہیں ملتا، جو زیادتی سے بچو۔ جس کے پاس طاقت آتی ہے وہ ظالم بن جاتا ہے، جس کے پاس طاقت آتی ہے وہ ظالم بن جاتا ہے۔ 1 کروڑ اکٹھے کرو تو 10 لاکھ نمازی نکل آئیں گے، 100 نہیں ملیں گے جو طاقت میں بھی سر جھکا کے چل رہے ہیں۔ اور میرے نبی نے آخری پورا دین 2 جملوں میں بیان کر دیا، حقوق اللہ، حقوق العباد، ایک اللہ کا حق ہے، ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ اللہ کے حق میں نماز سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں، الصلاۃ، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور اللہ کے بندوں
مزدور ناچاہتے لوگوں کا حق ہے کہ اللہ ما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریب مسکینوں پر رحم کرنا، ان پر ظلم زیادتی نہ کرنا. یہ دو باتیں پورا دین ہے، پورا دین ہے. یہ کہتے کہتے پھر آخر میں کہا الصلاۃ، الصلاۃ، الصلاۃ. نماز نہ چھوڑنا، جہاں مرضی رہو نماز نہ چھوڑنا. جب کربلا میں نماز کا وقت داخل ہوا، یہ ایک انسانی تاریخ کی سب سے انوکھی جنگ ہے، سب سے عجیب جنگ ہے. تو ظلم و ستم کی بھی انتہا ہے، مظلومیت کی بھی انتہا ہے. نماز کا وقت داخل ہو گیا تو امام عالی مقام نے اپنے ایک سردار زہیر کو بلایا کہ یہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنی، تھوڑی دیر جنگ ہو گئی نماز پڑھنی. یہ نہ بھی پڑھتے نا تو اللہ کی قسم ان کو کوئی نقصان نہیں. جنگ سے پہلے ان کو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، نیند اونگ آ گئی، آنکھوں کو ہنسنے لگے. تو بہن زینب نے پوچھا کہ ہنسنے کا کون سا موقع ہے؟ کہنے لگے کہ نبی خواب میں میرے کہنے بیٹوں میں آ گیا ہوں دیکھنے کے لیے. وہ نماز نہ بھی پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر ویلنسیا والوں کو پیغام ضرورت ہے، پیغام پہنچانا ہے، پیغام پہنچانا ہے. زیر خنجر یہ پیغام سنایا ہم نے. تلواروں کے سائے میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتی. ویلنسیا میں کون چھوٹ رہی ہے؟ بارسلونا میں کون چھوٹ رہی ہے؟ ملتان منڈیواؤدین گجرات کھاریا میں کون چھوٹ رہی ہے؟ یہ تو تلواروں کے سائے تلے نہیں چھوٹ سکتی. یہ پیغام دینا تھا. نہ یہ تو بخشے بخشائے ہستیاں تھی، جنت والے نہیں تھے، جنت کے سردار تھے یہ. تو زہیر نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا تھوڑی دیر رکو، ہمیں نماز پڑھنے دو. مگر ہم قتل کریں گے چاہے نماز پڑھیں. ایک کوفی سردار اس کا نام ہے حسین، سواد کے ساتھ، سین کے ساتھ سواد، حسین بن نمیر. کہنے لگا تمہاری نماز ہوتی نہیں. تو زہیر نے کہا لعنت ہے تم پر، اللہ کی کل کائنات کی، جس گھر کی تو خیر نماز میری ان کی نہیں ہوتی. تو اس نے واپس آ کر کہا کہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی وقت نہیں دیا. اگر ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے تاکہ ویلنسیا والوں کو کہہ سکیں کہ تم نے کیوں چھوڑی، تمہارے پاس کیا عذر تھا نماز؟ مجھ سے زیادہ دکھ میں تھے، مجھ سے زیادہ امتحان تھا تمہارے پاس. کہ میں تو اپنے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہا تھا، تمہارے بچے کون سے ذبح ہو رہے تھے؟ اپنے لشکر سے فرمایا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. 14 صدی میں ایسی نماز نہیں پڑھی ہوئی، نہ ایسے نمازی دیکھے زمین میں نہ آسمان میں کہ اپنے خون سے وضو کیا یا کربلا کی دھرتی سے تیمم کیا. اور یہ وہ نمازی ہیں جن کا ایک ایک نس خون کے فارغ چھوڑ رہے. جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا کیا کائنات میں ہل چلنا شروع ہوگی. جب سجدے میں سر رکھا ہوگا تو دھرتی میں کیسے ان کے غصے دیے ہوں. تو تمہاری تو یہ تعریف ہے، تمہارے پاس کہاں سے گنجائش ہے کہ نماز ہوگا نہیں مل رہی کہیں. نہیں چھوڑی اور اثر سے پہلے ذبح ہو گئے. اثر کا وقت داخل ہونے سے پہلے ذبح ہو گئے. میرے نبی کا آخری پیغام، جاؤ جہاں مرضی رہو، نماز نہ چھوڑنا. کماؤ جتنا مرضی کماؤ، حرام نہ کمانا، جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، فراڈ نہ کرنا. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن نہ جھوٹ بولے گا نہ دھوکہ دے گا. مسلمان دھوکہ نہیں دیا کرتا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. ہم تو دشمن کو دھوکہ نہیں دیتے، دشمن سے جھوٹ نہیں بولتے. چل جاتے اپنوں میں جھوٹ، 1 یورو کے پیچھے جھوٹ، چند پیسوں کے پیچھے دھوکہ، فراڈ، فریب. یہ اللہ سو گیا ہے، یہ میرے نبی کی شریعت بدل گئی ہے، یہ میرے نبی کی قرآن تبدیل ہو گیا ہے. یہ ایٹمی طاقتوں کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ کمزور ہو گیا ہے، کیا ویسی پکڑ نہیں کر سکے گا.
سچے اور جھوٹے کو الگ نہ کر سکے گا. اللہ غفور الرحیم ہے اور اللہ کا انصاف ہے. میرے بھائیو یہ تو اللہ کا مذاق ہے. مجھے اللہ آپ پہ بخشے, مجھے اللہ بڑا مہربان ہے, نہ ڈرائے, اللہ آپ پہ بخشے. اگر کربلا کر کے مقصد تھا پھر یزید اور حسین کو اگر اللہ نے ایک ہی تخت پہ بٹھانا ہے تو پھر یہ ساری تاریخ جھوٹی کر دو. ایک رات کو شراب پی رہا ہے, ایک رات کو مسلح پہ بیٹھا ہے, ان کو برابر کر دو. ایک شراب بیچ کے پیسہ بنا رہا ہے, ایک ریڑھی لگا کے حلال کما رہا ہے, کبھی پوری پڑتی کبھی نہیں پڑتی, اللہ ان کو برابر کر دے. ایک جھوٹ بول رہا ہے, ایک سچ بول رہا ہے, ایک پردہ دار عورت ہے, ایک ناچنے والی عورت ہے, اللہ ان کو برابر کر دے. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون. یہ تو کہاں سے سوچ گئی ہے کہ میں اچھے برے کو برابر کر دوں گا؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ رات کا بدماش اور رات کا رونے والا برابر ہو جائیں گے, رات کو ناچنے والی اور رات کی پردہ دار برابر ہو جائیں گے, سود کھانے والا, حلال کھانے والا, شراب بیچنے والا اور سبزی بیچنے والے کو میں برابر کر دوں گا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ام نجعل المجرمین کالفجار, کیا میں نافرمان اور فرما بردار کو ایک کر دوں گا؟ ام نجعل المسلمین کالفجار, کیا میں ماننے والے اور نافرمان کو برابر کر دوں گا؟ نہیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, ہر ایک کی گردن میں اس کا عمل ڈالا جائے گا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا, اور ہر انسان کا پیپر فائل میں اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہوگا. اور اللہ ہر مرد عورت سے کہے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا, یہ تیرا پیپر ہے, پڑھو اسے, پڑھو. کوئی زیادتی ہے تو بتاؤ, کوئی زیادتی ہے تو بتاؤ. بھائیو یہ ہونے والا ہے, یہ صرف غیب, میرے لیے غیب کی خبر ہے. میرے رب نے دیکھ کے بتایا ہے, دیکھ کر بتایا ہے. جنت بھی دیکھی ہے, جہنم بھی دیکھی ہے, سب کچھ دیکھ کے بتایا ہے. اور نماز پڑھا رہے تھے, پڑھے ہوئے مصلی پر پڑھے پڑھے آگے چلنا شروع کر دیا. اور اس زمانے میں ایسے محراب نہیں ہوتے, دیوار کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے نماز پڑھاتے پڑھاتے. پہلی سب والوں نے دیکھ لیا کہ ہم نماز بیٹھے. تھوڑی دیر کے بعد آپ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے اور ہٹتے 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 پھر مصلی کے کنارے پر آ گئے. جب آپ نے سلام پھیرا تو ان لوگوں نے پوچھا جنہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آج کیا کیا؟ آپ نے فرمایا جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک دم میرے اللہ نے جنت کا پردہ ہٹایا, میں نے جنت کو دیکھا, اس کے انگوروں کو لٹکتے ہوئے دیکھا, اور وہ دیکھ کے میں آگے ہو گیا. جس کی نظر اتنی طاقتور ہو, یہ نظر, سر کی نظر, اس کے دل کی نظر کتنی طاقتور ہے. پھر آپ نے فرمایا پھر نے میرے سامنے سے جہنم کا پردہ ہٹایا, میں نے جہنم کو دیکھا تو میں ڈر کے پیچھے ہو گیا, یہاں تک میں مصلی کے کنارے پر پہنچ گیا. تو جاتے ہوئے آپ کا مسئلہ حل کروایا. میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ ساتھ بڑھنے چکے اور موت اپنا کام کرا. تھوڑے وقت باقی ہے, اے میری امت جہاں مرضی ہو, ویلنسیا میں جاؤ, برناتا میں جاؤ, آگے امریکہ چلے جاؤ, نیو یارک چلے جاؤ, نماز نہ چھوڑنا, زیادتی نہ کرنا, نماز نہ چھوڑنا, زیادتی نہ کرنا. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی, رات کو تہجد پڑھتی, دن میں روزہ رکھتی, لیکن زبان کی اتنی گندی ہے کہ ہر ایک کو بے عزت کرتی ہے. آپ نے کہا جہنم میں جائے گی. اور انہوں نے کہا یہ ایک عورت ہے جس کو ہم نے آج تک نفل پڑھتے نہیں دیکھا, روزہ نفلی رکھتے نہیں دیکھا, لیکن اس کی زبان سے آج تک کسی کو دکھ نہیں پہنچا. آپ نے کہا وہ جنتی ہے, اسے جنت کی بشارت دے دو. میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ کہا جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان. آپ کہتے جو رات کو تہجد پڑھتا ہے وہ اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. آپ فرماتے جو ہر سال حج عمرہ کرتا ہے وہ اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. آپ فرماتے جو مصلی سے اٹھتا ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. میرے نبی نے کیا فرمایا
لیکن اس زبان سے دکھ پہنچانے والا سارا معاشرہ ہے، نہ کوئی مرد بچا ہے نہ کوئی عورت بچی۔ اور میرے نبی نے حضرت معاذ سے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ کیا؟ تو مجھے دیکھا نہیں کیا۔ معاذ کف لسانک، اس زبان پہ قابو پا کے رکھنا یہ پورا دین ہے۔ اس کی زبان قابو میں ہے، سارا دین قابو میں ہے۔ اس کی زبان آزاد ہے، سارا دین اس کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ نہ یہاں بلایا ہے نہ آگے بلانے والے ہیں۔ وہ دن آئے گا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا۔ وہ دن آنے والا ہے، جہنم بھی آئی، جنت بھی آئی، بوسرات بھی آئے، ترازو بھی آئے، اندر بھی آئے، فرشتے بھی آئے، انسان بھی آئے، جنات بھی آئے، انبیاء بھی آئے، رسول بھی آئے، اچھے بھی آئے، برے بھی آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب جہنم کو میدان میں لائے گا تو چیخ مارے گا، اس کی چیخ کو سن کر سارے انسان فرشتے زمین پر گریں گے، کہیں گے یا اللہ میری جان بچا لے، نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا لے، نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا لے، نفسی نفسی۔ ابراہیم جیسا نبی کہے گا یا اللہ آج میرا کوئی سوال نہیں، بس میری جان بچا لے۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی کہے گا یا اللہ آج میرا کوئی سوال نہیں، بس میری جان بچا لے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نفسی 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 نفسی، ماں باپ بیوی بچے بھائی بہن دوست عزیز برادری، نفسی نفسی، میری جان بچ جائے میری جان بچ جائے۔ ایک آواز سنوں گے بڑی درد بھری، جو ان ساری آوازوں پہ چھا جائے گی، جو سب کو اپنی طرف متوجہ کر لے گی۔ وہ آواز ہوگی امتی 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 امتی۔ کہیں سے ایک آواز آئے گی امتی امتی، میری امت میری امت میری امت۔ لوگ کہیں گے یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ماں باپ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، خامن بیوی کہہ رہے ہیں نفسی، یہ کون ہے؟ جب اس آواز کی طرف نظر اٹھے گی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جھولی بھی پھیلی ہوگی، ہاتھ میں اٹھے ہوئے امتی امتی۔ اور میرے بھائیو اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یا کھڑے ہونے سے بھاگ جاؤ گے، کھڑے سے بھی لک جائے گا، نہیں میں سامنے جانا ہی نہیں ہو سکتا، کھڑا کیا جائے گا، نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ پر تو اثر نہیں ہوتا، اللہ تو اثر سے پاک ہے۔ گناہوں کے پہاڑ لے کر جاؤ کوئی نبھار کوئی نہیں، نیکیوں کے پہاڑ لے کر جاؤ کوئی نبھار کوئی نہیں، تو اثر سے پاک۔ یہ میرا دل تو دکھ درد والا بھی ہے، خوشی اور غم والا بھی ہے۔ اگر کالا منہ لے کے میں پہنچا تو کیا منہ دکھاؤں؟ ساری مائیں قربان کی جا سکتی ہیں میرے نبی کی ایک فریاد پر، سارے باپ صبر کیے جا سکتے ہیں میرے نبی کے ایک آنسو پر، اور اس نے آنسوں کے ڈھیر لگا دیے۔ ایک رات اللہ سے کہہ دیتی اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا معاف کر یا نہ کر تیری مرضی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا معاف کر یا نہ کر تیری مرضی۔ یا اللہ میں یہ نہیں کہتا، نہ ابراہیم علی کہتا ہوں نہ عیسیٰ علی کہتا ہوں، میں ایک ہی بات کہتا ہوں امتی امتی، معاف کر، نہیں کرنا پھر بھی کر۔ پر اتنا روئے کہ جبریل کو اترنا پڑا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں غلط ہو، پتہ کیوں ہو، تم تک پیغام پہنچانا تھا، اس لیے یہ جبریل کو بھیجا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میری امت کا غم مجھے رلا رہا تھا۔ کون سی امت؟ صحابہ تو سارے جنتی ہیں، ان کے لیے رونے کا کیا سوال کر رہے ہیں؟ آپ کا جنت
جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید جنتی، تمام میرے صحابہ جنتی. ایک ایک صحابہ کے بارے میں اللہ کہہ رہا قُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سورہ فتح میں. اے میرے نبی جس نے تیرا دیدار کیا، تیرا کلمہ پڑھا، میں وعدہ کرتا ہوں جنت. اب کیوں رو رہے ہیں؟ اب کس لیے رو رہے ہیں؟ اب ہمارے لیے رو رہے ہیں. آپ کو آگے بھی نظر آ رہا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو آنے والوں کے لیے رو رہے ہیں. ایک دفعہ میں قربان جاؤں، قربان ہمیں بھولے نہیں، ہمیں بھولے نہیں. دنیا ایک دفعہ واپس آ رہے تھے جنت البقیع سے، ایک جنازے میں شرکت کر کے کہنے کہ میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کی زیارت کروں، میں اپنے بھائیوں کی زیارت کروں. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ولسنا اخوانا، ہم تو آپ کے بھائی ہیں، کرنے نہیں تو میرے ساتھی ہو. میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں پر میرا کلمہ پڑھیں. میرے بھائی ہیں. تم پھر ہم ہی اپنے نبی کی تکلیف کا ذریعہ بنے، ہم ہی ان کے دکھوں کا درد، اور تھوڑے دکھ آپ نے دیکھی. آپ نے فرمایا جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا. جتنا میں نے دکھ دیکھے ہیں کسی نے ایسے دکھ نہیں دیکھے. پھر میں زیادتی کروں، میں زیادہ چند ٹکوں کے پیچھے، چند پیسوں کے پیچھے، اس مٹ جانے والے جہان کے پیچھے، مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے، تمہارے مرنے کے بعد جن کے لیے کماتے ہو کبھی لوٹ کے تمہاری قبروں پہ نہیں جائیں گے. یہ 10 محرم کو جانے کا پاکستان میں رواج نہ ہوتا تو قبریں کب کی بڑھ چکی ہوتی، ختم ہو چکی ہوتی. کوئی مرنے والوں کو پوچھا کرتا اپنی قبر میں جانے سے پہلے سامان تیار کرو. یہ غفلت کی زندگی. پھر آپ کا جب جانے میں 1 مہینہ باقی تھا تو صحابہ ملنے کے لیے آئے تو آپ رونے لگے، کہا کہ میرا جانے کا وقت قریب ہے، میں تم سب کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. تو عبداللہ بن میں تمہیں اپنا سلام پیش کرتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میرے بعد جو میری امت آئے انہیں تم نے میرا سلام پہنچانا ہے اور انہیں کہنا ہے کہ وہ جاتے ہوئے تمہیں سلام کر کے پھر. کسی نبی نے ایسے اپنی امت کو جاتے ہوئے سلام نہیں پیش کیا. تمہارے نبی نے تمہیں جاتے ہوئے سلام پیش کیا کہ میرا سلام کہہ دینا ان کو.